دریافت فرمایا کہ میرے بھائی نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی، پھر صلح ہو گئی اور رجوع کیا اور بیوی کو گھر لے آیا، اور اب اس نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ اس کے کیا معنی ہے چھوڑ دینے کے؟ گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی، خلا کر لیا، خاتون نے ان کے کہنے پہ زہار کیا، کیا کیا؟ اس لیے اس لفظ کی وضاحت چاہیے کہ چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، اور ان سے اپنے ازدواجی تعلقات ختم کر دو، چھوڑ دو انہیں ان کے بستروں پہ تنہا۔ تو اس کی وضاحت چاہیے۔ میسج کر کے فارغ کیا، آپ کیا رجوع کر سکتا ہے؟ میسج کے الفاظ کیا تھے؟ دین کی روشنی میں بتائیں تو اور کون سی روشنی ہے بھائی؟ اس لیے اس کو ہمیں میسج کر دیجئے ان الفاظ کے ساتھ۔ بیٹی کا نام زویا جی رکھا جا سکتا ہے؟ یہ پچھلی مرتبہ بات ہو گئی تھی بھیا، یہ بہت طویل مسائل ہیں، ہم نے تو ابھی خیر سے زیادہ دیکھا بھی نہیں، لیکن اگر آپ کسی دارالفتہ میں یہ بھجوا چکے ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے اس کے لیے علماء سے درخواست ہے کہ میں سے پہلے جامعہ بن نوریہ، جامعۃ الرشید میں اپنا مسئلہ جمع کرا چکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس کا جواب شاید زندگی بھر نہ مل سکے۔ اعلیٰ مقامات والے آتے ہیں، معلوم نہیں بھائی، ہم اسے انشاءاللہ پوری طرح پڑھیں گے، اور چونکہ یہ کئی صفحات ہیں اس لیے اس کا جواب عرض کر دیں گے۔ ایک ایسا ہی خط لمس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے موصول ہوا ہے، اور بنیادی طور پہ لگتا یہ ہے کہ وہ سب لوگ وہ ہیں جو اسلام سے بیزار ہیں یا انہیں اسلام پر اعتراضات کرنے ہیں۔ تو ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ کم سے کم تحریر میں شائستہ الفاظ کا استعمال کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ تمہارے نبی کا حکم یہ ہے اور اس نے یہ کہا ہے، یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں۔ اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کیا فرق پڑنا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس تہذیب میں پرورش پائے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی سے بات کرنے کی کس حد تک تمیز ہے۔ سارے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام بہت سخت مذہب ہے اور اس میں کسی شخص کو آزادی حاصل نہیں ہے، اور اس کی مثال آپ نے جو دی ہے، یہ سوال بھیا کئی مرتبہ ہمارے پاس آتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم آج آخری مرتبہ اس پہ بات کریں، اس خط کا جواب بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں وہ آج کی اس نشست میں آ جائے تاکہ آئندہ ہم ان مسائل میں نہ الجھیں۔ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی برا کہتا ہے جنہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا، اور اسلام میں یہ ظلم ہے کہ جن لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی قصور عقل نقل ان کا ثابت نہیں کر سکتی، یہ دین ان کو جینے کے حقوق نہیں دیتا۔ اور اس کی مثال آپ نے لی ہے اس بچے سے جس بچے کو کوئی پھینک گیا راستے میں اور جس کا نسب ثابت نہیں ہے۔ آپ نے ان بچوں کی زبردست وکالت کی ہے، اور آپ نے ان بچوں کے لیے جو القاب اور جو چیزیں لکھی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ انہیں دنیا میں سب سے اونچا مرتبہ اور عہدہ دینا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے مسائل وہ لوگ حل کر سکیں۔ بہت اچھی بات ہے بھیا، آپ کا اپنا ایک موقف ہے اور آپ کو بھی آزادی ہے، جو آپ چاہیں لکھیں، اور جو یہ آزادی اور اختیار جو اللہ نے انسانوں کو
کہتے ہیں آپ کے نہیں دیا، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ اور اگر اس حضرت انسان کو اللہ بقول آپ کے اختیار دے دیتا، آزادی دے دیتا، تو پھر پتہ نہیں یہ مخلوق کیا کرتی۔ ابھی تو اختیار ہی نہیں ہے، خدا کو بھی سنائے چلے جاؤ اور کوئی عذاب نہ نازل ہو، اختیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال ان بچوں کے متعلق آپ کو اپنا نقطۂ نظر صحیح کرنا چاہیے۔ آپ پڑھیے اور آپ اسلام کی تعلیمات سے حقیقی طور پہ واقفیت حاصل کیجیے۔ آپ کے اعتراضات سر آنکھوں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی جب کم پڑھا ہوتا ہے تو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک سوسائٹی میں پورا طبقہ ایسا ملے گا، خاص طور پہ خواتین، ان کو جب ڈاکٹرز کی دوائیوں سے کوئی شفا حاصل نہیں ہوتی تو وہ ضرور طب پہ اعتراض کرتی ہیں کہ ان ڈاکٹروں کو تو کچھ آتا ہی نہیں، ان ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے اس گھر لٹ گیا، ان ڈاکٹروں کو یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں۔ اور ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ کے کبھی نزلے اور زکام تک پر بات نہیں کی کہ ہوتا کیسے ہے، اسباب اس کے کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ بھئی آپ جا کے سمجھ لیں، ایک مرتبہ کے ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ دیکھیں آپ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے، شوگر، آپ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، حل نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ تو ڈاکٹر کہے گا نا، ہمیں اس کی ماننی پڑتی۔ اسی طرح جو بچوں کی مثال اور آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جو اسلام کا موقف اور نظریہ بیان کر سکے۔ پھر آپ نے مثال دی ہے کہ آپ جس مولوی کے پاس بھی گئے گالیاں سنی، ایسے نہیں ہے بھیا، ساری دنیا یکسر بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک ہی طرف کی سن کر فیصلہ کرنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ مولوی صاحب سے بھی تو کوئی پوچھے کہ حضرت گالی کیوں دی تھی؟ دونوں طرف کی سننی چاہیے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ عربی کا ایک لفظ ہے لقطہ، لقطہ، لام قاف دو نقطوں والا اور طا۔ لقطہ کا مطلب ہے گری پڑی چیز، وہ چیز جو بغیر محنت کے حاصل ہو۔ اور لقیط کہتے ہیں اس بچے کو جو بچہ بغیر کسی محنت کے گرا پڑا مل جائے۔ آپ اسے مجہول النسب کہیں، آپ اسے حرام کا بچہ کہیں، آپ اسے لقیط کہیں، یہ سب الفاظ ایک کی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ راستے کی ہر وہ گری پڑی چیز جس پہ انسان کو محنت نہ کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اب غور کریں اس آیت پہ کہ بھائیوں نے کہا کہ اس کو ڈال دو کنویں میں، فَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اور کوئی بھی قافلہ جو یہاں سے گزرے گا اس بچے کو گری پڑی چیز سمجھ کے اٹھا کر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ لفظ استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے کہا، اس کی والدہ کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ اسے بہا دیں، فَلْتَقِطْهُ، اسے اٹھا لیں گے آل فرعون، فرعون کی آل، فرعون کے گھر والے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی نا، یا اللہ نے آل فرعون کس کو کہا ہے؟ کہ جو ہمارے ہاں بھی رہتا ہے نا کہ اہل بیت کون ہے کون نہیں ہے، بیویاں شامل ہیں، اللہ نے فرمایا فَلْتَقَطَهُ آل فرعون، فرعون کی آل یعنی فرعون کی بیوی اسے اٹھا لے گی، کیونکہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑی۔ تو گری پڑی چیز کو کہتے ہیں لقطہ، اور اٹھانے والے کو کہتے ہیں لقیط۔ بچوں آئندہ جو بات آ رہی ہے اس میں ہم لفظ لقیط استعمال کریں گے۔ لقیط کا مطلب وہ بچہ جس پہ کوئی محنت نہیں ہوئی، کوئی والی وارث نہیں، گرا پڑا تھا وہاں پہ اٹھا لیا گیا۔ لقیط جو ہوا کرتا ہے فقہا کے نزدیک دو بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ لقیط وہ بچہ جو پھینک دیا گیا،
یا تو اس خوف سے ہوتا ہے کہ اس کی پرورش کون کرے گا، اتنے پیسے نہیں ہیں لہٰذا بچوں کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، اور یا لقیط اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تہمت کا خوف ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس بچے کو پھینک دیا جاتا ہے، وگرنہ بالعموم سوسائٹی میں تیسری وجہ کوئی نہیں پائی جاتی، یا تو اس لیے کہ اس کی طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات آگے آتی ہے، انہوں نے اشارہ فرمایا تھا، اور یا پھر اس لیے کہ ڈر ہوتا ہے کہ لڑکی اس پر تہمت لگے گی اور آئندہ کو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو لقیط اسے کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ لقیط کا اٹھانا فرض عین ہے، کہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ رو رہا ہو اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہو اور اسے اٹھایا نہ جائے۔ جو شخص اس کے پاس سے گزرے گا اس کے لیے واجب اور ضروری اور فرض عین ہے کہ اس بچے کو اٹھا لے، ایسے نہ وہ ضائع ہو جائے۔ اور قرآن کی آیت اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک زندگی کو بچایا، اس سے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ بچہ جو لقیط ہے، گرا پڑا ہے، جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس حرام کے بچے پر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے اٹھاؤ، اگر یہ مر گیا تو تم نے تو پوری انسانیت کو مار دی، اس کی عزت اور احترام نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہاں قرب و جوار میں کوئی آدمی نہیں ہے، سنسان راستہ ہے، بچے کی حالت بگڑی ہوئی ہے، اٹھانا فرض عین ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر راستہ ایسا ہے کہ سب لوگ آ جا رہے ہیں، گلی ہے، شاہراہ ہے، شہر ہے، تو اس بچے کو اٹھانا فرض عین نہیں رہتا۔ اس طرح سے کہ بچہ اگر مر نہیں رہا، بظاہر تو میں نہیں کوئی اور اٹھا لے گا، اور نہیں تو کوئی اور اٹھا لے گا، اگر میں اٹھاؤں گا تو میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، یا میرا عہدہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے اتنی فرصت نہیں ملتی، بزنس ایسا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ اس کو عذر سمجھیں، اس کی وجہ سے وہ اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں آبادی کی کثرت ہے اور کوئی بھی اسے لے لے گا، تو پھر یہ بچے کا اٹھانا فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ایسے بچے کو اٹھا کے لانے کی روایات کب سے ہمیں ملتی ہیں؟ ایسے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پائے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اس کی تفتیش کی ہو کہ اس کی ماں کون ہے۔ یہاں پہنچ کے بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ زیادتی کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بچے لائے گئے، کبھی تحقیق نہیں فرمائی کہ باپ کون اور ماں کون، حتیٰ کہ تہمت لگائی، یا تہمت تو نہیں، صحیح بات کی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے، اور ان کا اللہ کے رسول میں گھر گیا تھا اور فلاں آدمی کو میں اپنی بیوی کے ساتھ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور فرمایا قسمیں کھاؤ۔ سورہ نور کی بالکل آغاز میں جو آتا ہے، 4 مرتبہ اس نے قسم کھائی شوہر نے کہ میری بیوی میں تھی، اور 5ویں مرتبہ کہا کہ خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں، اور 4 مرتبہ اس سے 3 قسمیں کھائیں، 4تھی مرتبہ جھجک گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ اب یہ اقرار کر لے گی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو رسوا نہیں کروں گی، اور 4تھی قسم بھی اور 5ویں لعنت بھی، سب کچھ پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا بچہ ہو نا تو مجھے دکھانا۔ وہ بچہ لایا گیا تو اس کی گٹھی ہوئی پنڈیاں تھیں، بھویں تھیں، آنکھیں، سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، اور آپ نے فرمایا اس کا شوہر سچ کہتا تھا، لولا کتاب من اللہ، اگر خدا کی کتاب کا یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں اس لڑکی کو اتنی شدید سزا دیتا، لوگ دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھتے کہ اس جھوٹ کا اور لعنت کا انجام کیا ہوتا۔ لیکن کوئی تحقیق نہیں فرمائی۔ اسی لیے
پھر ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر ہمیں ملتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر ملتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ یہ موضوع کوئی چھوٹا سا تھوڑا ہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بچہ لایا گیا اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہوا حر، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ آزاد ہے، اور پھر فرمایا وَلَا أَنْ أَكُونَ، اگر مجھے یہ مشکل پیش آتی جو تمہیں پیش آئی ہے اس بچے کو اٹھانے سے، تو یقین مانو اللہ کی فلاں اور فلاں نعمت سے کہیں زیادہ نیکی یہ ہے کہ میں اس بچے کو پالوں جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ امیر المومنین کا رویہ ہے۔ ہم کیوں نہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے شروع کریں جن کی خلافت بھی پہلے ہے۔ ابو جمیلہ رضی اللہ عنہ آئے اور صبح کی نماز کے لیے حاضر ہوئے مسجد میں، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی، سلام پھیرا، تو انہوں نے ایک بچے کو پیش کیا اور ان کا حضرت یہ بچہ ہے۔ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں آ رہا تھا نماز کے لیے، ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ نے تم نے کیوں اٹھایا؟ ان کا امیر المومنین میں نہ اٹھاتا تو یہ بچہ ضائع ہو جاتا۔ وہ جو بات تھی نا کہ بچہ اس لیے یہ بنتا ہے کہ یا تو تہمت کی اور یا فقر و فاقہ کی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فقر و فاقہ کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا ایسے تو نہیں ہے کہ تمہارا ہی بچہ، تمہارا ہی بیٹا ہو اور پہلے ہی تمہاری اولاد بہت ہے، تو تم اس لیے لے آئے ہو کہ میں اس کا کوئی وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو گھبرا گئے۔ ان کے قبیلے کے سردار بھی لوگ موجود تھے، ان کا امیر المومنین یہ بڑا سچا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے بچے بھی ایسے ہوتے تھے ان کے آنے پر 4-5 جملے بس کہہ دیتے تھے۔ سب سے بڑی چیز فرماتے تھے فَهُوَ حُرٌّ، یہ بچہ آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں ہے۔ آزادی خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آزادی اصل ہے اور غلامی ایک عارضہ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک مصیبت ہے جو انسانی زندگی میں پیش آ جاتی ہے۔ اصل آزادی ہے۔ اسلام اس آزادی کی تلقین کرتا ہے کہ بچوں آپ نے ہدایہ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہو، فقہا کہتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی بھائی کسی کو کہے کہ پانی پلا دو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب آپ نے اسے کہا کہ پانی پلا دو تو اٹھ کے گئیں پانی لینے کے لیے، بھائی گیا، چھوٹا گیا، اتنی دیر کے لیے تم نے اس کی آزادی سلب کر لی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، پانی لا کے پلائے گی نا، تو اتنی سی دیر 1 منٹ کے لیے بھی کسی کی آزادی میں خلل ڈالنا وہ کہتے ہیں جائز نہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پوری اسٹیٹ میں جتنے بھی لوگ گورنمنٹ کے کام کرتے ہیں، گورنمنٹ جو پیسہ دیتی ہے ان کے کچن چلانے کے لیے، ضروریات زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، وگرنہ حکومت کا اور کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی بھی آدمی کے ٹائم کو اپنا کر لے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا کا کام ہے، نظام ہے، بس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ شریعت کوئی اعتراض نہیں کرتی، لیکن اصلاً دیکھا جائے تو اصل آزادی ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ تو چیمپئن تھے آزادی کے، وہ تو اتنے شدید حامی تھے آزادی کے کہ انہوں نے ایک کو درے مارے تھے اور اپنا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا متى استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، وقد ولدتم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ اسی پہلا لفظ یہ کہتے تھے ہوا حر، یہ بچہ آزاد ہے۔ کبھی نہیں فرمایا یہ غلام، کبھی نہیں فرمایا تحقیق کرو کسی غلام کا بیٹا ہے کون ہے، فرماتے تھے فہو حر، یہ بچہ آزاد ہے۔ اور دوسری بات فرماتے تھے کہ دیکھو اس بچے کو پالو اور تمہیں اس بچے کی وراثت سے بھی حصہ ملے گا، بڑا ہو گیا، پالو، پرورش کرو اس کی۔
پرورش اور تعلیم و تربیت میں جو خرچہ آئے فرماتے تھے وہ ہمارے ذمے بیت المال سے لو. یہ تیسری بات ہوتی تھی، کہتے تھے لکھو اس بچے کا نام. اور لوگوں نے کہا یہ آپ سنتے ہیں یہ کوئی اتنے وسیع ظرف کا ہے. لوگوں نے کہا حضرت لکھ لیا نام اس بچے کا، اس کے پیسے فرمایا اتنے لکھو. اور پیسوں کے بعد کہتے ہیں حضرت اس کا نسب، اس کا باپ کس کو لکھیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسٹیٹ اس کی باپ. ان کا حضرت خلافت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے میرا نام لکھو، یہ میرا بیٹا. کسی حرام کے بچے کو کوئی اپنا بچہ بناتا اور کہتا ہے یہ اسلام ہی ہے، یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے عمر کا نام لکھ دو، میرا نام لکھو، یہ میرا بیٹا. پھر فرماتے تھے کہ دیکھو اس بچے کی اچھی طرح پرورش اور تربیت کرو، اور اگر ایسا بچہ بڑا ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کی جو کاروبار یا جو کچھ بھی کرا کے دو گے اس کی وراثت میں تمہیں ہم حصہ دیں گے، اس کی وراثت ساری کی ساری تمہاری ہے. اور فرماتے تھے کوئی نقصان کر دے بیت المال سے آ کے لے لینا، ہم اس کے نقصانات پورے کریں گے. یہ سب انسٹرکشنز جو دی جاتی تھیں اسی لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ ہمارے ہاں جو کوئی بھی ہے وہ اسلام کا ایک نظام ہے، اور اس بچے کو جو اٹھا لیتا تھا سب سے پہلے کہتے تھے یہ بچہ اس کا دوسرے کے حوالے نہیں کرتے تھے. ابو داؤد میں روایت آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبق الی ما لم یسبق الیہ مسلم فهو حق. جب کوئی گری پڑی چیز ہو تو لوگوں جو مسلمان اس پہ پہلا ہاتھ ڈالے گا وہ اسی کی. یہ بچہ بھی تو گرا پڑا ہے نا. اس حدیث سے عام طور پہ لوگ استنباط کرتے ہیں کہ راستے میں کوئی گری پڑی چیز بچے پہ کیوں نہیں؟ بچے کے متعلق بھی یہی حدیث سناتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے تم اس قابل ہو کہ اس بچے کی تربیت اور تعلیم دے سکو گے. وہ اہل ہوتا تھا حوالے کر دیا جاتا تھا. اور اتنی خاموشی سے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون ہے کون نہیں. سب کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو بچہ لایا گیا نا جس کی ماں نے ایسے ایسے قسمیں کھا لی تھی، ایک اور بچہ بھی ایسے ہی تھا. وہ لڑکی آئی تھی، اسے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ہو گیا ایسے اور مجھے پاک کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ایسی باتیں نہیں کرتے، بھیج دیا تھا واپس. پھر جب وہ امید اس کی تو آپ نے فرمایا نہیں ایسی باتیں کرتے. پھر آپ نے فرمایا جاؤ اچھا بچے کے جنم کے بعد آنا. اسے ٹلاتے رہے. وہ بچے کو لے کے آئی اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے. اتنی پاک تھی اندر سے کہ وہ گناہ کے بوجھ کو ضمیر برداشت نہیں کرتا تھا. یہ سوسائٹی تھی. نہ کیجئے، میری بات سنیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ. اس کا اللہ کے رسول دودھ پیتا ہے، فرمایا لے جاؤ حتیٰ کہ روٹی کھا لے. روٹی کا ٹکڑا بچے نے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. 2.5 سال 3 سال تک وہ مسلسل آتی رہی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کریں. وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اپنی گود میں اور کسی کو دیا اور فرمایا اسے پالو. آج تک جو اسلامی تاریخ ان گالیوں تک کو لکھتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں دی گئی تھی وہ نہیں لکھتی تو ان بچوں کے بارے میں نہیں لکھتی کہ یہ کون تھے کہاں گئے. اتنی چھپا دینے والی یہ چیزیں تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس کا اہل ہے. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب ایسے بچے لائے گئے، اس وقت ایسے تھوڑا ہی تھا کہ تاریخ راتیں ہوتی تھیں اور یہ ہوتا تھا. ان کی فوج ان کی پولیس پوری طرح گشت کرتی تھی کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے، کس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا تھا کہ حضرت ہمارے یہاں روڈ نہیں ہے، سواریوں کے لیے چلنے کی جگہ نہیں ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا اس علاقے سے کتنی رقم وصول ہوتی ہے؟ بتایا گیا اتنی. فرمایا انہیں لکھو
کہ جو قاضی میں نے بھیجے ہیں نا تمہارے یہاں، کورٹ صحیح فیصلہ کر رہی ہیں، اگر قاضی ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں اور اس علاقے کو انصاف مل رہا ہے تو یہی تمہاری روڈز ہیں اور یہی تمہاری اچھی زندگی۔ ہمارے پرائم منسٹر بھی اور بھی بہت سے لوگ دوسری جنگ عظیم کا ذکر کرتے ہیں، دوسری جنگ عظیم میں چرچل نے یہ کہا اور فلانے نے یہ کہا کہ کورٹس ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ یہ کیوں نہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھوڑا ہی ہے، ہم نے کہیں پڑھا ہو تو ہم کہیں کہیں نا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں جب بچے ایسے لائے گئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے طرز عمل پر چلے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچے سب کے سب آزاد ہیں، اور یہ جو غلامی ہے یہ عارضی طور پر۔ پانچویں بات فقہا نے لکھی ہے کہ ایسا بچہ اگر مسلمانوں کے ہاں کہیں پایا جائے، جیسے پاکستان میں، سعودیہ میں، دبئی وغیرہ وغیرہ، اسلامی ریاست میں اگر پایا جائے تو اسے مسلمان ہی تصور کیا جائے گا، اس کے جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں ہی تدفین کی جائے گی، اور جتنی بھی مسلمانوں کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ منسلک کی جائے گی۔ اور اگر کفر کے دیار میں پایا جائے، مثلا ہندوستان لے لیں، امریکہ ہے، کسی ایسی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا پھر علاقے کو دیکھا جائے کہ علاقے میں اکثریت کس کی ہے۔ اس زمانے میں یہ سواریاں تو تھی نہیں، تو ان کا علاقے کا اعتبار کر لیا جائے۔ پھر فقہا کہتے ہیں کہ علامات دیکھ لی جائیں، علامت سے مجرم کو پہچاننا، اس پہ بہت اچھی بحث لکھی ہے صاحب فتح القدیر نے، مگر آپ فتح القدیر پڑھیں گے کیسے؟ اب تو لمس میں پڑھتے ہیں نا، فتح القدیر بھی کوئی کتاب جو پڑھی جائے؟ فتح القدیر حنفی فقہ کی قانون کی مضبوط ترین کتابوں میں سے ہے، اور انہوں نے بحث کی ہے کہ بظاہر کوئی چیز نہیں ہے لیکن علامتیں مجرم میں پائی جاتی ہیں، تو کیا علامتوں سے اصل چیز تک، جرم تک پہنچا جا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا بالکل پہنچا جا سکتا ہے، اور انہوں نے قرآن کی 2 آیات پیش کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن ہم مجرموں کو ہمارے فرشتے پہچان لیں گے ان علامتوں کو جو مجرموں اور گناہ گاروں کے چہروں پر ہوں گی، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور ان کی پیشانیوں سے پکڑیں گے اور پاؤں سے پکڑ کے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں۔ اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ تعرفون بسیماہم، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان کی ظاہری علامتوں سے پہچان سکتے ہیں۔ ظاہری علامت بچے میں جو پائی جائے گی اس کے مطابق حکم کر دیا جائے گا۔ ظاہری علامت یہ ہے کہ بچہ مسلمانوں کی جو بھی چیزیں ہیں اس طرح ہے۔ ظاہری علامت یہ ہے کہ اس کے سر پہ بال منڈوا دیے گئے ہیں۔ ظاہری علامت یہ ہے کہ ماں نے اپنے بچے کے ہاتھ میں کوئی ہندوؤں کی گرہ باندھ دی ہے۔ ظاہری علامتوں سے اصل چیز تک پہنچنا چونکہ آسان ہوتا ہے، اس لیے لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اسے اٹھا لے تو بچہ مسلمان ہی شمار کیا جائے گا۔ ایک بچے پر اگر اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے تو انہوں نے کہا مسلمان کے حوالے کیا جائے گا، کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت وسعت اختیار فرمائی۔ آپ کو جو شکوہ ہے نا کہ اسلام تنگ ہے، علامتوں سے اصل کو پہچاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے، گھر تشریف لائے اور آپ ہنس رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص چیز پیش آئی ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھتی ہو میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور یہ اسامہ اور اس کے والد زید یہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان دونوں پر چادر تھی اور انہوں نے چادر کو اپنے سر کے نیچے لیا ہوا تھا تو پاؤں دونوں کھلے تھے، اور آپ نے فرمایا مجزز، مدلجی، مجزز، جزہ کہتے ہیں عربی میں بال کاٹ دینے کو۔ یہ نام نہیں تھا،
اس کا نام ابن العاور بن جودہ بن معاذ تھا، اور وہ تھا بنو مدلج کا۔ جس غلام کو آزاد کرتا تھا اس کے بال کاٹ دیتا تھا۔ ایک لمبا قصہ ہے کہ پیشانی کے بالوں کو کیوں کاٹتا تھا، اور اللہ نے کیوں فرمایا یؤخذ بالنواصی، پیشانی کے بالوں سے پکڑے جائیں گے، وہ ہمارا موضوع نہیں اس وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجزز مدلجی آیا اور پاؤں کو دیکھتا رہا اسامہ کے اور زید کے، اور ان کے چہروں پہ چادر تھی، اور کہتا ہے کہ یہ تو ایک ہی خاندان ہے۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، باپ اور بیٹے کے پاؤں ایک جیسے، یہ پہچان گیا اس کو دیکھ کے، اسے کہتے ہیں علم قیافہ۔ اب اس پہ خوش ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیافے سے نسب ثابت ہوتا ہے، بچے کا نہ پتہ چل رہا ہو اور قیافہ شناس آ جائے اور وہ رائے دے دے اور مرد تسلیم کر لے کہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، تو اس کو قانونی طور پر ثبوت النسب مانا جائے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ قیافہ اتنی بڑی چیز ہے۔ آپ اکبر بگٹی جو تھے بلوچستان کے گورنر، شہید کر دیے گئے تھے، مشرف صاحب کے دور میں ان کی زندگی کے آخری حالات پڑھیں تو انہوں نے وفات سے ایک ہفتہ پہلے ایک دمبا ذبح کرایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شانے کی ہڈی دمبے کی لا کے دو۔ پیش کی گئی تو انہوں نے اسے دیکھا اور ان کا میرا وقت قریب ہے، اب میں مارا جاؤں گا، گورنمنٹ مار دے گی۔ اسے کہتے ہیں علم الکتف۔ علم الکتف، کتف کہتے ہیں نا شانے کو، شولڈر کی ہڈی دیکھ کر پریڈکشن کرنا کہ مستقبل میں یہ ہونے والا۔ بلوچستان میں لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ علم الکتف کا ذکر نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ اب یہ علوم رہے نہیں، اس لیے کہ سائنس میں جتنی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ان علوم کے ماہرین اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ان علوم کے لوگوں کی بھی پرورش کریں، انہیں کہیں کہ یار اس کو لکھو، ہمارے بچوں کو سکھاؤ، پتہ چلے آخر علم ہوتا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیافے کو تسلیم کیا، اور مغنی میں اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے سامنے تو عجیب مسئلہ پیش آ گیا۔ آپ کہتے ہیں اس بچے کی وقت نہیں، یہ بچہ اتنا عزیز ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بچہ ایسا مل گیا تھا، اسے گھر رکھا، اسے پالا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین اسے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، اور اس کے منہ سے لعاب گرتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے صاف بھی کرتے تھے اور ہنستے بھی تھے۔ یہ بچہ اتنا عزیز تھا۔ ایسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ دیا کہ مجھے ایک بچہ پرورش کے لیے کوئی ایسا لا دو، میرے لیے خدا کی فلاں اور فلاں اس پوری دنیا کی نعمتوں سے افضل وہ بچہ ہے، میں اسے پال دوں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک بچے پہ 2 آدمی آ گئے، اور اس نے کہا یہ میرا ہے، اور اس نے کہا یہ میرا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بچہ انہیں بھیج دیا، فرمایا اسے بڑا ہونے۔ بڑا ہو گیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ دیکھا، جب یہ سمجھدار ہو گیا تو ان دونوں کو بلا لیا اور فرمایا بیٹے ان میں سے ایک آپ کے والد ہیں، پہچانو کون ہے؟ وہ دیکھتا رہا، پھر ایک کی طرف بھاگ پڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لے جاؤ، یہ تمہارا ہی بیٹا۔ اور پھر فرمایا خون میں کشش ہوتی ہے، اس لیے اس بچے نے جو انتخاب کیا ہے ہم اسی کو برقرار رکھیں۔ ان بچوں کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سے انسانوں کا بھی معاشرہ نہیں ہے، جانوروں کے معاشرے میں آپ اسلام کو تان دیتے ہیں۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، ایسے ہی تھا اس کا کردار، اس سے کہا امیر المومنین آخری مرتبہ جب میں پاک ہوئی ہوں، میں نے غسل کیا ہے تو 2 آدمی آئے تھے،
ایک یہ تھا، ایک یہ تھا، اور اب میری اولاد پیدا ہو گئی ہے، تو آپ فرمائیں میں کس کی اولاد قرار دوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بیٹا دونوں اس کے باپ ہیں، دونوں کی وراثت سے اس بچے کو حصہ ملے گا، اور اس بچے کو کچھ ہو گیا تو دونوں باپ ہیں اس کے، اور بچے کی وراثت میں ان دونوں کو حصہ ملے گا۔ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آپ کو شاید حیرت تو یہ مسئلہ بچوں سن کے کہ کتنے باپ دعویٰ کریں تو اس کو مانا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا 5 آدمی اگر یہ دعویٰ کریں کہ اس خاتون کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہوا ہے حالت طہارت میں، تو ایک بچے کے 5 باپ تسلیم کیے جا سکتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے کہا کہ 3، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ امام ابو یوسف نے فرمایا بس کافی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 کو تسلیم کر لیا تھا، ہم بھی 2 کو تسلیم کریں گے۔ وہ سارے اس بچے کی پرورش کے ذمہ دار ہیں، وہ سارے اس بچے پہ اپنا مال خرچ کریں گے، وہ سارے اس بچے پہ حق رکھتے ہیں، اور وہ ان پہ حق رکھتا ہے۔ تمام وہ حقوق قاضی طے کرے گا کہ اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ۔ اسی طرح ماں دعویٰ کر دے کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، ہمارے ہاں وہ بچہ اس کا دعویٰ مانا جائے گا اگر اس کا شوہر ہے، اور اگر شوہر نہیں ہے تو پھر اس عورت کو یہ ضروری ہے کہ وہ دلیل لائے کہ واقعی اس کا بیٹا، خدا نہ خواستہ اس بچے کو نقصان پہنچ جائے، قتل کرائے، قتل ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے لیے خاندان کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر اس کا باپ ہوتا تو قتل کا ذمہ دار دیت ادا کرتا، اپنے بچے کو چھڑاتا۔ اسٹیٹ کہتی ہے ہم سب چیزوں کے اس کے وارث۔ اور آخری بات جو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا بدتر ہے سب سے، تو صاف بات آپ سمجھیں نا، پھر آپ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں بھی بری نہیں ہے جس سے بدکاری کی ہے، اس کا باپ بھی برا نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ بچہ سب سے زیادہ برا ہے۔ یہ کہاں کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مسند احمد کا حوالہ دیا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے آپ نے مسند احمد نہیں پڑھی ہوگی۔ مسند احمد بابا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ابھی جو لاسٹ ایڈیشن اس کا ہے 52 والیومز ہیں۔ آپ کو تو زبان بھی مشکل سے آتی ہوگی عربی۔ اصل قصہ کیا ہے؟ یہ حدیث بالکل آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان میں 3 میں تیسرا بدتر یہ بچہ ہے۔ یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی، یہ بھی مسند احمد میں ہی ہے، اسے آگے نہیں پڑھا، یہ کہیں سے سن لی ہوگی نا، ادھر ادھر سے اسلام پہ اعتراض کرنے والوں سے تو بس آدھی بات نقل کر دی۔ اس میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک جب یہ روایت پہنچی تو انہوں نے کہا دیکھو، یا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صحیح طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا نہیں، اور یا پھر جو جواب دیا گیا تھا اس جواب کو وہ سمجھے نہیں۔ اور پھر فرمایا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ ام المومنین نے کمال کیا، انہوں نے اس روایت کو قرآن کے ساتھ پرکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ ہم اس معصوم بچے کو ماں باپ کی بدکاری کا شر اس پہ لاد دیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کچھ نہیں ہے مگر جو اعمال وہ خود کرتا ہے اس پہ وہ پوچھا جائے گا۔ تو اس بچے نے خود کچھ عمل نہیں کیا، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ بدترین بچہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یا تو سننے میں غلطی ہو گئی یا سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل قصہ یہ، اس کے لیے اگر آپ نے پڑھنا ہو
تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ جانتے نہیں، 3 صدی کے مجدد تھے طحاوی. طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث پہ اتنا بڑا کام کیا ہے، ہر حدیث کو لکھا ہے، بحث کیا ہے اور عقل کے مطابق ثابت کر دیا ہے کہ یہ چیز ہے. طحاوی نے کمال کیا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کو لائے ہیں، عینی بھی ہدایہ کی شرح میں اس بحث کو لائے ہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ تنگ کرتا تھا، کوئی نہ کوئی شرارت کر کے چلا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے تھے. ایک دن جب وہ بہت ہی زیادہ ستا کے گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے ایسا بچہ جیسا بچہ کوئی حرام فعل سے پیدا ہو اور اس کی کسی نے تربیت نہ کی. تو اس خاص بچے کے متعلق فرمایا تھا تنگ آ کے کہ یہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ ہر بچہ ایسا شریر ہوتا ہے نا. مسئلہ صرف تربیت کا ہے، تربیت کا ماحول چاہیے. آپ نے جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز لکھی ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی جو اسلام نے دیا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے کسی چپے پہ نافذ نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو جب یہ عملی نمونہ نہیں ہے تو آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس لیے اس بچے کے متعلق کوئی بھی مسلمان اسے لے گا، اسے پالا جائے گا، اس کا نسب اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا، اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہوگی، اس کے کھانے پینے کی، اس کی تعلیم کی. وہ کہیں ایکسیڈنٹ کراتا ہے، کچھ آتا ہے، ساری چیزیں اسٹیٹ اس کی ادا کرے گی. اور جو اسے رسپیکٹ دی ہے اسلامی معاشرے نے وہ اپنی جگہ پہ باقی اور قائم.